बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और प्रोग्राम देख रहे हैं खरा सच एयरवाई न्यूज़ पर। नाजरीन, ना जाने हम क्यों भूल जाते हैं, ये वतन अजीज़ पाकिस्तान सलामत है तो हम हैं, ये है तो इसकी पाकिस्तान की फ़ौज है, वो गुजरा है, हुकूमत में है या अपोजिशन में है, या मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो इस पाकिस्तान की सरजमीन की वजह से हूँ। इस पाकिस्तान की सरजमीन पर 14 अगस्त 1947 के बाद जब से क़याम हुआ, ना जाने भारतों की आंखों में ये पाकिस्तान की खुशहाली उसे देखी ना गई, और हर आने वाले दिनों में गुजरे वक्त से ज़्यादा पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी के प्रोग्राम बनाता रहा। जब भी पाकिस्तान खुशहाली की तरफ आगे गया, कामयाबी की तरफ गया, भारत ने यहाँ दहशतगर्दी को फ़रोग दिया। चंद रोज़ कबल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर सख्त नोटिस लिया, जिसके बाद तमाम सियासी जमातें और हुकूमत ने इसके खिलाफ आवाज़ हक बुलंद की और कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की गई। यकीनी बात है, हुकूमत कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं, हुक्मरान हमारे हैं, हम उनके हैं। हमें इस राग के मुकाबला करना है, हमें शहादतें देकर पाकिस्तान की सलामती को, खुशहाली को रखना है। क्या वजूहात हैं कि भारत हर तीसरे दिन पाकिस्तान में राह के ज़रिए मुदाखलत करके हमारा अमन तबाह करता है। खुसूसन अगर आप देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में जब भी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो भारत का मीडिया पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। हमें क्या करना है कि ताकि भारत इस किस्म के अज़ाइम ना पूरे कर सके? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखिए, इसमें बिल्कुल मैं आपके इंट्रो से 100% मुत्तफिक हूँ कि मुल्क जो है उसकी बात सबसे पहले होनी चाहिए, और सियासत बात की बात है बहुत। जिस हवाले की जिक्र आप कर रहे हैं, ख़ास तौर पर रॉ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अरसे से, जब से पाकिस्तान बना है, वो चल रही हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की तरफ जाता है, वहाँ पर एक कोई ना कोई नई साजिश और वो चीज़ें जो है आ जाती हैं। लेकिन इसमें एक ये बात भी समझने की ज़रूरत है और हमें देखने की ज़रूरत है कि हमेशा रॉ को हमारे अंदर से लोग मिलते हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं, और हमारे लोग जो हैं वो उसके पैरोकार बनते हैं और फिर वो एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें मैं समझती हूँ कि अगर यूनिटी हो जाए पूरी कौम को, और हम अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके शाना बशाना खड़े हो जाएं और सियासत बाद में करें, पहले मुल्क के बारे में सोचें। इंडिया को हमेशा यक ज़बान होकर जवाब दिया जा सकता है, और बड़ी मैं समझती हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजा बात है जिस तरह से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ साहब ने, यानी बगैर किसी लगी लिपटी के उन्होंने रॉ का नाम लिया है, और यकीनन उनके पास सबूत मौजूद होंगे, यकीनन उनके पास कुछ ऐसी बातें हैं, गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन, आपको वजीर दिफा की स्टेटमेंट भी आपके सामने। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं समझती हूँ कि इसको जो हमने एक सिफारती तरीकाकार इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमने ये मैसेज दिया है, आर्मी चीफ ने दिया है, वजीर दिफा ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कि हमें मतलब ये कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। लेकिन अगर ये बाज नहीं आते तो फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे भी सबूत के साथ इन बातों को उठाया जाना चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो हमेशा अफसोस की बात यह है कि इंडिया के साथ खड़ी होती है, उनकी सलामती कौंसिल में सीट की बात हो, उनके ऊपर किसी भी चीज़ की बात हो, तो इंडिया के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो क्रिएट किया जाता है या क्रिएट हो जाता है, इसको देखने की जरूरत है। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान की खुशहाली इंडिया को, भारत को क्यों नहीं देखी जाती? राह हर दूसरे दिन पाकिस्तान की सलामती पर खतरा बन के मंडलाता रहता है, और दानिस्ता या गैर दानिस्ता उनका कहना है कि हम यहाँ से ही लोग खरीदते हैं। आप क्या आवाम को मैसेज देंगे कि वो राह का मुकाबला करे? हुकूमत को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? देखें भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने बात की कि इंडिया को पाकिस्तान की खुशहाली क्यों नहीं डाइजेस्ट होती, वो क्यों इसको नहीं देख पाते, इसका मेरा ख्याल है बड़ा सीधा सा जवाब है। और जवाब ये है कि पहले दिन से भारत ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। वो तो आज भी अखंड भारत का नारा लगाते हैं। कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने जो जुल्म तशद्दद है उसकी उन्होंने अखीर की हुई है, मगर उसके ऊपर कोई उंगली उठाने को तैयार नहीं। हमें देखना यह है, जो आपने सेकंड सवाल किया वो बहुत ज़रूरी है कि भारत तो जो कर रहा है उसकी बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है। यानी जब पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया और वो पाकिस्तान को उसी निगाह से देखता है जैसे उसके इर्द गिर्द नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, मालदीव है, बांग्लादेश है, उसको आज तक ये समझ नहीं आई। और फिर अजीत देवल जैसे पागलपन से भरे हुए लोग हैं जो पिछले दिनों उठ के उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एक अजीब सा तज्जिया पेश कर दिया। यानी वो इस हद तक जाहिल आदमी है कि उसको ये नहीं पता कि न्यूक्लियर पैरिटी क्या होती है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या है, और वो ये पाकिस्तान को सुनाना चाह रहा है
کہ جناب پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور ہم اس کو پہلے ختم کر لیں گے، بھارت بچا ہوا ہوگا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پاس 8000 کلومیٹر والے میزائل ہیں جو نیوکلیئر ٹپڈ ہیں، بھارت کی وڈتھ سے کم از کم 4 گنا آگے جا کر وہ سمندروں میں گریں گے. اس طرح کے لوگ جب وہاں موجود ہوں گے تو یہ قدرتی بات ہے کہ وہاں سے اس طرح کی نعرے بازی ہوگی. مگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کا اگر پروپیگنڈا بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ جب چاہتے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہمارے میڈیا میں سے کسی کو اٹھاتے ہیں اور ISI کے خلاف ایک محاذ آرائی شروع کر دی جاتی ہے، جب چاہتے ہیں پھر کسی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھاتے ہیں اور فوج کے خلاف ایک محاذ آرائی کروا دی جاتی ہے. تو کیا ثابت ہوا؟ یہی ثابت ہوا نا کہ ٹولز تو ہم خود ہیں، ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں. تو ہمیں اندر نہیں دیکھنا، یہ باتیں تو ہم سب کرتے ہیں کہ جناب ہمیں دیکھنا چاہیے، نیشنلزم ہونا چاہیے. بھائی کیسے ہونا چاہیے؟ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ISPR کی سٹیٹمنٹ اور کور کمانڈرز کی کانفرنس میں سے یہ بیان نکلے؟ یہ بیان کیا وہاں سے نکلنا چاہیے یا حکومت کی طرف سے آنا چاہیے؟ کیا ہمارے پاس شواہد کی کمی ہے؟ یہ آپ کے پچھلی حکومت میں پرائم منسٹر صاحب جو تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے شرم الشیخ میں ایک پوری فائل منموہن سنگھ صاحب کے حوالے نہیں کی تھی؟ کیا وہ ہمارے پاس دلائل تھے تو ہم نے وہ فائل ان کے حوالے کی تھی نا. اسی طرح جنرل اسمبلی میں، UN کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے منموہن سنگھ صاحب نے پاکستان کے اوپر اتنے الزامات دہشت گردی کے حوالے سے لگائے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے اور سرحد پار دہشت گردی میں پاکستان ملوث ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہیں کھڑے ہو کے انہی کی انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے سامنے ہمارے اوپر یہ الزام لگائے تھے، اس کا بھرپور جواب کیوں نہیں دیا؟ فیصل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا فیصل صاحب، کیا وجہ ہے ہمارے سیاستدان کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا ہمارے حساس اداروں کی ہی تمام ذمہ داریاں ہیں؟ ہمارے پولیٹیشین کیوں نہیں اس پہ بیان دیتے، راہ کے خلاف کھل کر بات کرتے؟ کیا وجوہات ہے، کیا مجبوریاں ہماری؟ را کو آپریٹ کرنے کی خود ضرورت نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہیں. جیسے آپ نے بھی دیکھا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کنیکٹ کر کے بتاؤں، آپ کو میں پہلے بتاؤں کہ سہولت مرزا کی JIT چیخ چیخ کے بول رہی ہے کہ MQM کے لیڈران کا تعلق انڈیا سے ہے، را سے ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ SSP ملیر نے بندوں کو پکڑا، 2 بندے اور ٹرین ہو کے آئے را کے، اور وہ انڈین ٹرین، تو ان کا تعلق بھی MQM سے نکلا. بجائے اس کو میڈل دیتے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. وہ بھی چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ MQM کا تعلق اور ان کے لیڈران کا تعلق را سے. اس کے بعد ان کے چیف الطاف حسین صاحب خود آ کے انڈورس کر دیتے ہیں کہ را سے مجھے مدد چاہیے. اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس میں سارے کور کمانڈرز را کی انوالومنٹ بتائے تھے، تو سٹیمپ ہو گئی، اس کا بات ختم ہو گئی ہے. اب قتل، بوری بند لاش، بھتہ خوری، لوگوں کو زندہ جلانا ایک طرف ہے. یہاں تو ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، یہاں تو افواج کو ملائن کرنے کی سازش ہو رہی ہے. یہاں را کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہا ہے. انڈیا کا کوئی لیڈر مجھے بتائیں جس نے ISI کی مدد مانگی ہو، کوئی مجھے بتائیں. کوئی انٹیگریٹی ہماری کوئی چیز ہے، کوئی نیشنل رسپیکٹ ہماری کوئی چیز ہے. اور اس کے بعد آج تک کیا ہوا ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں جب تک آپ لوگ، ہم لوگ سب مل کر قتل و غارت، ملک غدار اور بغاوت اتارنے والے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہوگا. ہم وہی کرتے ہیں، چھوٹے موٹے ٹارگٹ کلروں کو پکڑتے ہیں، بڑی خوشی مناتے ہیں. اس کے بعد 3-4 مہینے قانون کے اندر آپ کو پتہ ہے لیجسلیشن ہوئی نہیں ہے، جوڈیشل ریفارمز ہیں نہیں. پھر لوگ باہر نکل کے آتے ہیں اور 30 سال ہم انہی پیڑوں کو درخت بناتے ہیں، ان کی جڑیں اتنی مضبوط کر دیتے ہیں کہ را کو اب ضرورت نہیں ہے. را جیسی اور بھی ایجنسیز ہیں جو آپریٹ کر رہی ہوں گی اور ان کی شاخیں آہستہ آہستہ باہر نکلیں گی. دیکھیں اب اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ the nation should stand بلنٹلی. آپ لوگ اکراس دا بورڈ ہر کا انسان کے خلاف، چاہے وہ لیڈر بڑا، آئین اور قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے. آپ ہم لوگوں کا پرابلم فیصل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. پراچا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پراچا صاحب، یہ راہ کی پاکستان میں مداخلت، اس میں دہشت گردی کروانا کوئی پہلی دفعہ نہیں. خدا نہ خواستہ ان کے عزائم کیا کیا، وہ پاکستان کو کیا وجود برداشت نہیں کر پا رہے؟ کیا پاکستان کو سلامت دیکھنا نہیں چاہتے؟ اور ہماری حکومتیں جو اس سلسلے میں جو سٹیپ لے رہی ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں جماعت اسلامی؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو مدت سے یہ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہی پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہاں پر ایک خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے. را کی طرف سے، موساد کی طرف سے، امریکن ایجنسیاں ہیں، پھر اس کے اندر MI6 ہے، پھر اس میں افغانستان کی جو ہے وہ NDS ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، یعنی حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ باتیں اب کھل کے آ گئیں
یعنی اس کے بعد کے جو ایجنٹ ہیں وہ اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ہم گئے ہیں, ہم ٹریننگ کر کے آئے ہیں. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ نہیں مانتا جب تک اس کے سامنے ثبوت و شواہد اس کے پیش نہ کیے جائیں. اور ہماری ایجنسیوں نے ان ایجنٹوں کے سامنے وہ چیزیں کھول کے رکھی کہ تم کس سے ملے تھے, کب ملے تھے, یہ تمہاری جو ہے وہ یہ تمہاری ویڈیو ہے. تب یہ لوگ بولے ہیں اور یہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں ہم گئے ہیں. اس لیے یہ باتیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے یا ہمارے جو ہے وہ وزیر اعظم میں ایک معافی کے لفظ سے, اور یہ معافی بھی وہ ہے کہ رات کو پی لی صبح کو توبہ کر لی, اس طرح کی معافی پر ہمارے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں بڑا عظیم کام کیا ہے, بہت ہی انہوں نے یہ ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا. گویا کہ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک کو. سمجھوتا ایکسپریس کے اندر زندہ انسان جلائے گئے, اس سے بڑا ثبوت کیا تھا کہ بھارت کے اپنے ایک تفتیش کار احمد کرکرے نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اس میں حاضر سروس کرنل پروت, میجر کلکرنی وغیرہ یہ شامل تھے. چیزیں اتنی واضح ہونے کے بعد بھی ہم انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور رائے عامہ کے سامنے اور اداروں کے سامنے نہیں گئے. بھارت ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے, وہ ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کو کیس بنا لیتا ہے, اور ہم اپنا اتنے واضح چیزوں کو کے باوجود ہم اس کو کچھ نہیں کرتے. گویا کہ آج اس طرح کی صورتحال جو مقبوضہ کشمیر میں ہے کہ وہاں کے عوام نکل آئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, پاکستان زندہ باد کے نعرے, بھارت مرد آباد کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. ہم اس کے باوجود بھارت سے دوستی کی پیگے چڑھانے کے لیے بےتاب ہیں. پراتا صاحب ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں ادھر لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک جہاں سے سلسلہ چھوڑیں گے وہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. عظمیٰ صاحبہ آپ فرمائیے کہ ہماری جو انہوں نے چند دن پہلے ہمارے ایک پولیٹیشین نے الطاف حسین صاحب نے راہ کی مدد مانگی, کیا ابھی تک حکومت نے ان کے خلاف کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ان پہ کوئی پابندی لگائی جائے یا جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کاروائی کی جائے؟ یہ روز الطاف بھائی کو راہ کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں. میں راہ سے درخواست کرتا ہوں کہ راہ والوں یہ الزام لگاتے ہیں, ایک دفعہ MQM کا کھل کر ساتھ تو دے دو. ایک دفعہ کھل کے ساتھ تو دے دو, اور تیر کو اسلحہ بھی دے دو. پھر بتا دیں گے ہم کہ راہ کا ایجنٹ کون ہے, ہم ہیں یا وہ جو ہتھیار ڈالتے ہیں, سر بتا دیں. نہیں دیکھیے بہت کچھ ہوا بٹ صاحب, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اس تقریر کے بعد جو بہت قابل مذمت ہے, یعنی مجھے یقین مانے, میں بھی دیکھ رہی تھی ٹی وی تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں فرتے جذبات میں بہ جانا, غصہ آنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن آپ را کے سے مدد مانگے کوئی پاکستانی, یہ مطلب ناقابل برداشت ہے اور یہ ناقابل یقین ہے, میرے لیے تو ناقابل یقین تھا.